صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العالم بالحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق کو جاننے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ وہاں فیصلہ کیسے کرو گے؟ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اگر وہ فیصلہ قرآن مجید سے آپ نہ سمجھ پاؤ تو پھر کیسے کرو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تائید کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری سنت میں سے بھی نہ ڈھونڈ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا،
اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے یوں فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق بخشی کہ اس نے حق کو پہچان لیا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے عظیم عاشق رسول کے تذکار پاک ہم کریں گے جو بارگاہ رحمت کل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش تھے، مفسر تھے، محدث تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، اور سب سے بڑھ کے جو ان کا وصف تھا وہ محافظ ناموس رسالت تھے اور مجاہد عقیدہ ختم نبوت تھے۔ قادری، چشتی، نظامی اور صابری فیض کے کلزم تھے، جن کے سینے سے یہ جو فیض تھا یہ بر صغیر میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم جو تھا وہ علوم معرفت کے انہوں نے دریا بہائے اور لوگوں کے قلوب کو سیراب کیا۔ زمانہ طالب علمی میں جب یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارا کرتے تھے وظائف کے دوران، تو سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان کو جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے تو خود صاحب حدیث سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کرم فرمائی کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو جو حدیث کے مطالب ہوتے ہیں وہ خود سمجھا دیا کرتے تھے۔ جن کی سنتیں موقدہ ایک غیر موقدہ سنتیں ایک دفعہ چھوٹ گئیں تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب طلبی ہو گئی تھی اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے تمہارے لیے بھی کیا ہماری سنتیں موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جن کو حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ سلیمان توسوی کی بارگاہ سے فیض ملا تھا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کو خلافت عطا فرمائی تھی مختلف سلاسل کی، اور فرمایا تھا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں سے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے جس کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی بر صغیر میں ایک بہت گھمبیر سازش جو تھی اور خوفناک سازش اور ایک تحریک جو تھی، اس کے مقابلے کا حکم آپ کو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا تھا، اور آپ کی دینی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب جسٹس دلیپ سنگھ نے ملون راجپال کو بری کر دیا تھا مقدمے میں، تو آپ نے واسرائے ہند کو احتجاجی تار بھیجا تھا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ اپنے ہزار اختلاف کے باوجود ناموس رسالت کے محاذ پر یک جان ہو کر لڑے گی اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ جنگ بلکان اور جنگ طرابلس میں ترکوں کی جی کھول کر مدد کی، حتیٰ کہ جتنا مال گھر میں تھا وہ بھی دے دیا چندے میں، جو خواتین کے گھر کے سنہری زیورات تھے وہ زیورات سارے فروخت کر کے چندے میں دے دیے، حتیٰ کہ استبل کے جو گھوڑے تھے سواری کے وہ بھی آپ نے چندے میں دے دیے۔ اور پھر آپ کا عالم یہ رہا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی ایک بحث بر صغیر میں اہل علم اور صوفیاء کے درمیان چل رہی تھی۔ آپ نے اس بحث کو بہت خوبصورت طریقے سے سمیٹا، جس کی تفصیلات تو میرے آج جو سکالرز رات ہے اس میں گفتگو کریں گے۔ آپ نے فرمایا وحدت الشہود ابتدائی سلوک ہے اور وحدت الوجود انتہائی مقام اور کمال ایمان ہے، اور یہ اخص الخواص جو ہوتے ہیں ان کا مشاہدے کی بات ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام، 25 اگست 1900 کو وہ معرکہ بپا ہوا جس نے پھر ایک طرح سے میدان بدر کی یاد تازہ کر دی، یا وہ یاد تازہ کرتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ شاعر آئے تھے کہ آپ لائیں اپنے شعراء کو ہمارے مقابلے میں، اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح فتح ہوئی اور دیگر صحابہ جنہوں نے وہاں کلام پڑھا تھا، کہ اس دن حق و باطل کا ایک بر صغیر میں بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ جھوٹے مدعی نبوت نے چیلنج کیا ہوا تھا مباہلے کا، اور آپ نے وہ چیلنج قبول کیا، اور وہ پھر شخص جو تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ امت مسلمہ کے تمام جو مسالک تھے وہ سب متفقہ طور پر اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر انہوں نے حضرت پیر سید مہر شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ اور اسی لیے ناظرین کرام، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ناموس رسالت کی تحریک وہی کامیاب ہوگی الٹیمیٹلی جس میں تمام مسلمانوں کے جو مسالک ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کے تمام گروہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو 1.5 انچ کی مساجد لوگ بنا لیتے ہیں،
یہ دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تحریکوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور عقل و فکر سے عاری، دانش و حکمت سے عاری لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں 1974 میں جو ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوئی تھی، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کو آئینی تحفظ دیا گیا تھا، اس وقت تمام امت جو تھی وہ متحد ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی ضرورت ہے کہ امت کو اتحاد اور متحد ہونے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ آج بھی ناظرین کرام، ایک عام مسلمان جس کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عشق کی نسبت حاصل ہے، چاہے وہ کتنا ہی عملی طور پہ کمزور ہو، اس کو کیفیت وہی پیدا ہو جاتی ہے جو علامہ اقبال کو ہوئی تھی کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ اور علامہ نے جب یہ سنا تھا تو واقعی ان کی آنکھوں سے جھڑیاں لگ گئی تھی آنسوؤں کی۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ یہ وہ نعت ہے جس کا تاثر 100 برس کے بعد آج بھی جب کوئی عاشق سنتا ہے تو اس پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تاثیر جو ہے اس کے پیچھے وہ عمل کی قوت ہے۔ وہ عظیم عاشق رسول تھے، فنا فی اللہ کی منزل پہ وہ جو تھے فائز تھے، اور پھر ان کو جو فیضان تھا وہ کلیئر شریف بھی انہوں نے حاضری دی، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور پاک پتن جب جاتے تھے تو آپ کی ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ کہتے ہیں یہاں تک آپ کی کیفیت ہوتی تھی کہ ایک دفعہ نعت کا کوئی آپ شعر سن رہے تھے اجمیر شریف میں، تو اتنے خوش ہوئے جب اس آدمی نے نعت کے اشعار پڑھے عربی میں کہ اس کو پہلے پیسے دیے اور پھر اپنے گھوڑے جو تھے سواری کے وہ بھی اس کو عطا کر دیے۔ وہ یہ عاشق رسول تھے۔ علمی طور پہ آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اور آپ کا وہ مقام تھا کہ علامہ اقبال نے بھی بعض بہت دقیق جو مسائل تھے تصوف کے، اس میں آپ کی طرف رجوع کیا اور یہ لکھا کہ میری نگاہ اس وقت آپ کی طرف ہی اٹھتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے۔ شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی جب میں نے یہ پڑھی تھی تو میں نے کہا کمال کے آدمی تھے، زبان بھی اللہ نے سیف زبان بنایا تھا، اور قلم بھی سیف قلم تھے، وہ ان کے قلم نے بھی تلوار سے بڑھ کے کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور دینی غیرت جو تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہی اثاثہ اس امت کا ہے جس نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس باقی ہے، آپ کی عزت حرمت باقی ہے، تو یہ امت باقی ہے۔ خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچا تو دنیا میں کسی کو عزت نصیب نہیں ہو سکتی، دنیا میں مسلمان جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے پاکستان کی بقا، میں بار بار دہراتا ہوں، پاکستان کی بقا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے وابستہ ہے، اور آپ کی کرامات ناظرین کرام تو حد تواتر کو پہنچ گئی ہوئی ہیں، اور یہ جو اسلام آباد کا شہر ہے یہ بھی آپ کی ایک پیشگوئی جو تھی اس کا واضح ثبوت ہے۔ آج حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی علمی عظمت، آپ کی کرامات، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تصوف میں سلسلہ جو ہے، اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 3 جو ہیں اسکالر ملک کے صف اول کے موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد نوید اظہر، نوجوان اسکالر ہیں، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف اور خاص طور پہ وحدت الوجود پہ بڑا آپ نے کام کیا ہے۔ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، آپ تینوں سے واقف ہیں۔ آخر میں پروفیسر محمد خان چشتی سے آپ کو انشاءاللہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر نوید اظہر سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب کے کچھ اشارات میں نے دے دیے، تعارف آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڑا کی زمیں کتنی مسعود ہے، خطہ جود ہے۔ یہ نصیر الدین کا نہیں کلام؟ صاحبزادہ نصیر الدین نصیر صاحب کی منقبت کا ایک بند ہے۔ گولڑا کی زمیں کتنی مسعود ہے، خطہ جود ہے، ہر ایاز اس کا ہمدوش محمود ہے، خطہ جود ہے، اوج پایا ہے برجیس و کیوان کا، مرحبا مرحبا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ تصوف کے وہ فرد فرید ہیں جنہوں نے 14ویں صدی میں تصوف کے وقار اور اعتبار کو برقرار رکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ 1857 کے 2 برس بعد پیدا ہوئے، جب اسلام، تصوف اور عشق رسول کو بر صغیر سے ختم کرنے کی پلانٹڈ اور فنڈڈ کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے 1859 میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو پیدا کر دیا۔ یہ وہی دور ہے جس میں امام محمد رضا بریلوی آئے ہیں؟ جی ہاں، وہی دور کمال ہے، عشق رسول کی دونوں جو تھے اتنے بڑے مبلغ۔ ان ہستیوں کے باطن میں اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا، اور انہوں نے اسلام کی نشت ثانیہ میں
نمایاں کردار ادا کیا۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الناس و معادن کا معادن الذہب والفضہ، لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، خزانوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح سونے اور چاندی کے خزانے زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ تو زمین کے نیچے جس طرح سونا چھپا ہوا ہے، چاندی چھپی ہوئی ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں پیتل ہے، کہیں لوہا ہے اور کہیں کچھ بھی نہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے کچھ بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ کم تر ہوتے ہیں۔ تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ حضرت غوث پاک کے جو منجلے بیٹے تھے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اولاد میں سے تھے۔ اچھا، رضاقی ہیں؟ جی ہاں، رزاقی تھے، اور گیلانی سید تھے، نجیب الطرفین سید تھے، اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے خاندانی اکابر کو آپ کی بشارات دے دی گئی تھیں۔ آپ کے والد محترم سید نظر الدین المعروف اجی صاحب والد کو کہتے ہیں پوٹھوہاری زبان میں، وہ بڑے زہد و تقوی والے بزرگ تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامت تھے۔ پہلی بیعت بھی ان کی اپنے والد سے تھی غالباً؟ ان کی بیعت جو تھی اپنے ماموں سے تھی، لیکن وظائف کچھ جو تھے چشتیہ سلسلے کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے ان کے اپنے والد کے ماموں کے بیعت تھے۔ اب والد کے ماموں کے بیعت، ٹھیک ہے، میرے ذہن میں وہی تھا۔ تو اجی صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر کوئی روضہ تعمیر نہ کیا جائے اور مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی رہے۔ تو مسجد کے پڑوس میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ واہ واہ، اور آپ کے جو اجی صاحب کے ماموں جان تھے ایک فضل الدین صاحب، وہ بھی بڑے صاحب کشف و کرامت تھے، اور یہ ہستیاں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس دنیا میں تشریف لانے کی بشارات کو۔ جامی صاحب، وہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ادھر بھی حضرت بہت جاتے تھے، حضرت بہت جاتے تھے، ہے نا؟ ان سے بھی بڑا تعلق تھا؟ بڑا تعلق تھا ہاں، فضل الدین کلیامی سے۔ جی، علمی طور پہ آپ کا بڑا کام ہے جی۔ بس پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جب آپ تذکرہ پڑھیں اور آپ کی سوانح پڑھیں تو آپ بنیادی طور پر ان چنیدہ اشخاص میں سے تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو تو چن لیتا ہے اور بعض لوگوں کو سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ ان اللہ یجتبی، جی یہ باقاعدہ اس انتخاب میں سے تھے۔ اللہ یجتبی من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ آپ مادرزاد ولی تھے اور آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی کافی شواہد بھی ہیں۔ تو پھر آپ نے جب تعلیم و تربیت کے تمام مراحل مکمل کر دیے تو آپ سے مجددانہ شواہد بھی بڑے ظاہر ہوئے، یعنی آپ کو 14ویں صدی ہجری کا مجدد بھی کہا گیا ہے۔ وہ گواہیاں، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا رسوخ، آپ کی ولایت اور آپ کا وقار اور دینی احیاء کے آپ کے مظاہر، یہ بھی بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت سے پہلے ایک مجذوب اکثر آ کر آپ کے وہ گھر کے سامنے اسی علاقے میں سویا رہتا تھا۔ تو لوگوں نے جب کہا کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں تو ان سب کو علم تھا کہ یہ مجذوب ہے، تو انہوں نے کہا جی یہاں ایک بہت بڑا ولی کامل آئے گا، میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جس رات آپ پیدا ہوئے صبح پھر اس نے کہا جی مجھے ذرا دکھا دیں، اس نے آپ کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، اس کے بعد کسی مجذوب نے دوبارہ اس کو وہاں نہیں دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑی گواہی تھی۔ اس کے بعد جب آپ 4 سال کے تھے تو ایک دفعہ وہ پڑھنے جاتے تھے، اس وقت آپ کہیں دھوپ میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ کے جو والد صاحب کے ماموں جی تھے نذیر الدین صاحب، جو آپ کے پہلے مرشد بھی تھے، وہ چادر لے کر کافی دیر اوپر کھڑے رہے، اور لوگوں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنے بڑی عمر کے بزرگ رسیدہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نیچے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو لوگوں نے جب آ کر دیکھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ابھی چھوٹے سے بچے اور سوئے ہوئے ہیں اور اوپر دھوپ پڑے، تو آپ چادر لے کر اس لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا لوگوں کو خبر نہیں، یہ ایک زمانے میں اتنا چمکتا ہوا سورج بنے گا کہ پوری دنیا جانے کی۔ وہی چمکتے ہوئے سورج کی نشانیاں آپ نے دیکھا کہ جب ایک جھوٹے مدعی نبوت نے جب علمی ہیلے اور بہانے کر کے لوگوں کو شکنجے میں کسا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو ایسی ٹیکنیکل جگہوں سے پکڑا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا پروگرام 1890 میں باقاعدہ مکہ اور مدینہ کی حدود میں رہائش کا بن گیا تھا۔ آپ حج کے لیے گئے تھے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جب آپ کا رابطہ ہوا تو حاجی صاحب نے آپ کی پیشانی کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ یہاں رہنے کا پروگرام بنا رہے۔ آپ نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں۔
تو آپ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقدر دیا ہے کہ اس جھوٹے مدعی نبوت نے جس علمی مکاری کے ساتھ دلائل اکٹھے کیے ہیں اس کا دفاع صرف آپ کے ذمہ ہے، تو آپ وہاں واپس چلے جائیں۔ آپ اگر چوپ بھی بیٹھے رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا روحانی تسلط دے گا کہ وہ پنپ نہیں سکے گا۔ تو یہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کی ساری کارگزاری کو آپ نے نچوڑا۔ واہ جی، بشارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھما جیس شخصیت تھے، اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور انہی میں سے ایک آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ بھی بہت دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ اچھا، وہ اس حوالے سے کہ آپ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی تھی وہ ایک روحانی اور علمی خانوادہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا، صحبتوں کو اور تکالیف کو برداشت کیا اور اپنے اس علمی سفر کو جاری رکھا۔ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو آپ نے اپنے خاندان میں ہی، یعنی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عطا کیا تھا کہ جب ناظرہ آپ نے پڑھا، ناظرے کی تکمیل کے ساتھ ہی قرآن مجید حفظ بھی آپ کر چکے تھے، وہ زبانی آپ کو یاد ہو چکا تھا۔ پھر ابتدائی کتب کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جو تعلیمی سفر آپ کا رہا وہ خوشاب کے علاقے انگا میں آپ بہت عرصہ وہاں زیر تعلیم رہے، اپنے استاد حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو سیال شریف کے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ کی جو قوت حافظہ تھی اور تدبر اور ذہانت تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ آپ کے استاد نے کتاب کی عبارت یاد کرنے کا حکم آپ کو دیا۔ جب آپ نے وہ کتاب دیکھی تو اس کتاب کے اندر اس عبارت کو دیمک لگی ہوئی تھی اور وہ عبارت وہاں موجود نہیں تھی۔ تو آپ نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ عبارت تو اس میں ہے ہی نہیں، میں یاد کیسے کروں گا؟ تو انہوں نے آپ کے جو ایک مقام تھا اس کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو یہ عبارت آپ سے سننی ہے، آپ اس کو یاد کریں۔ تو آپ ایک جنگل میں چلے گئے، درخت کے نیچے کتاب کھول کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ عبارت تو یہاں نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے۔ اسی وقت ایک سبزی مائل عبارت درختوں میں ظاہر ہوئی، آپ نے اس عبارت کو یاد کیا، دوسرے دن اپنے استاد کو سنایا۔ وہ نسخہ اصل اس کتاب کا راولپنڈی سے منگوا کر استاد صاحب نے دیکھا، وہی عبارت جو حضرت پیر صاحب نے سنائی تھی وہ اصل کتاب میں موجود تھی۔ سبحان تو اللہ۔ یہ ایک آپ کا علمی مقام۔ پھر آپ جو تفسیر بیضاوی اور حدیث کے جو دیگر علوم تھے ان کے لیے آپ نے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس وقت کے ایک مولانا احمد حسن جو محدث تھے ان کے پاس کانپور میں آپ گئے اور ان سے کہا کہ میں حدیث کے سبق پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ آج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں 2-4 سبق اگر آپ کو پڑھا بھی دوں تو اس سے کیا ہوگا، تو آپ کسی اور استاذ کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ پھر علی گڑھ مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ آپ کی بڑی عقیدت بھی تھی۔ سہارنپور بھی آپ پڑھتے رہے؟ جی بالکل، وہاں بھی آپ گئے۔ وہ جو دیوبندیوں کے بہت بڑے دیوبند مسلک کے مولانا محمود الحسن غالباً احمد علی سہارنپوری، ان سے پڑھے، محمود الحسن بھی انہی سے پڑھے، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے، حضرت صاحب بھی انہی کے شاگرد۔ احمد علی سہارنپوری بہت بڑی علمی شخصیت۔ جی، جب آپ احمد حسن کانپور وہاں حاضر ہوئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کو میں 2-4 سبق پڑھاؤں بھی تو کیا فائدہ۔ اس کے بعد جب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منکرین ختم نبوت کے خلاف کام دیکھا، شہرت دیکھی، پھر آپ کی تصانیف دیکھی، تو اس وقت وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش ایک سبق میں بھی مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا دیتا۔ اور پھر انہوں نے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا اور پاک پتن آ کر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، اور وہاں بھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک سبق آپ کو پڑھا دیتا تو میرے لیے اعزاز ہوتا کہ میں آپ کا استاد ہوں۔ اور ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، علامہ اقبال نے بھی بعض مسائل میں رجوع کیا، لیکن آپ اس وقت جو تھے عالم استغراق میں تھے، کافی آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ وحدت الوجود کے مسئلے میں علامہ اقبال پریشان تھے، اچھا، تو انہوں نے خط لکھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ شیخ اکبر کی کچھ کتابوں کے بارے میں مجھے یاد آ شیخ گیا۔ اکبر کے بارے میں حقیقت زمان کی گفتگو پوچھی۔ جی 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 جی، ٹائم اینڈ تو اسپیس۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں کوئی لیکچر دینے کے لیے، تو یہ جو چند سوالات ہیں یہ میں آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ دیر سے آئے ہیں۔ تو اس وقت اقبال ہمیشہ ہی دیر سے آیا کرتا ہے۔ استغراق میں چلے گئے تھے اور زیادہ توجہ ان مسائل فلسفیانہ مسائل کی طرف نہیں دے سکتے تھے۔ علم اور حکمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں محفوظ کر دی، آپ برصغیر میں ایک ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ٹھیک، یعنی مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الکل کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے پاس گئے اور عرصہ دراز تک ان سے تحصیل علم کیا،
اور وہاں سے جب فارغ ہو گئے اور آ کر مسند ارشاد پر متمکن ہو گئے تو حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہندوستان کے سفر پر گئے، آپ کے بیٹے، تو ان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور میرے والد محترم کے استاد ہیں تو میں ان کی بھی زیارت کرتا چلوں۔ تو علی گڑھ آئے، مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی زیارت کے لیے، اور خادموں سے کہا کہ بتانا نہیں، ہم گولڑا سے آئے ہیں، بس قدموں میں بیٹھنا ہے۔ تو بیٹھے، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ راول پنڈی کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ تو خادم کے منہ سے نکل گیا گولڑا سے آئے ہیں۔ تو وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے مولانا، لیکن کہنے لگے وہاں میرا ایک عزیز رہتا ہے، تم اس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں بیٹا ہوں۔ تو نہایت شفقت فرمائی بابو جی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور بڑے غم کے ساتھ کہنے لگے کہ وہ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، انہوں نے تو ہمیں بھلا ہی دیا ہے۔ تو بابو جی پہ خاص کیفیت طاری ہوگی اس جملے سے۔ واپس جب تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعے کا ذکر کیا تو ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے تحائف لیے اور استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر کئی روز تک ان کی خدمت میں رہے اور بڑے علمی مسائل جو تھے ان پر گفتگو ہوتی رہی، اور ایسی گفتگو ہوئی کہ حاضرین سامعین اس سے لطف اندوز ہوئے اور پورے ہندوستان میں آپ کے علمی تبحر کا چرچا پھیل گیا۔ اور بیعت آپ کی اور روحانی مقام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب انگا میں آپ زیر تعلیم تھے، یہاں پاکستان کے علاقے میں ضلع خوشاب میں، تو مولانا سلطان محمود انگوی چونکہ ان کے مرید تھے اور سال میں کئی مرتبہ حضرت شمس العارفین کی خدمت میں، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو 22 کوس کا کہتے ہیں فاصلہ ہے انگا سے سیال شریف کا، لیکن راستے میں کئی جگہ قیام ہوتا اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ کیا تھے قاسمی صاحب ہمارے شاعر جو تھے، احمد ندیم قاسمی بھی انگا سے، یہ بھی اسی کہیں علاقے کے ہیں۔ بڑا مردم خیز اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وادی سون سے کیسر ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا۔ تو حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تو آپ بھی ساتھ ہوتے، تو وہ جو ملاقاتیں تھیں، حاضریاں تھیں، وہی بیعت پر منتج ہو گئیں، اور آپ نے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی، جو اس وقت برصغیر کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ میں کوئی جچا ہی نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جب ملاقات ہوئی نا عرب میں، تو حرم شریف میں، تو انہوں نے خود متوجہ ہو کر آپ کو اپنی نسبت عطا کرنی چاہیے، تو آپ مطلع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگرچہ مجھے حاجت نہیں ہے لیکن چونکہ آپ بخوشی مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں لے لیتا ہوں، تو پھر میں آپ کا شکر حاجی گزار امداد اللہ مہاجر مکی بھی جی کیا آدمی تھے، بہت عظیم شخصیت، بہت اعلیٰ شخصیت۔ جی جامی صاحب پیر میرے تصوف اور ذرا یہ سمجھائیں نا ہمیں، وات الشہود اور وات الوجود اور فتوحات مکیہ خاص آپ کے مطالعہ میں رہتی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا بڑا جامع بنایا تھا۔ اچھا، عقیدے کی ہر بحث پر آپ کو رسوخ تھا، واہ، اور اس کی جزیات تک، اس کے علاوہ عمل اور تقویٰ کے ویسے وہ بہت بڑے پہاڑ تھے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا ولایت اور روحانیت کے تسلسل کی وہ روحانی اور نسبتی تاثیرات کے بھی آپ حامل تھے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صرف چہرہ دیکھ کر اسلاف کا ان کو نقشہ یاد آ گیا۔ واہ واہ، اتنا وقار، اتنا اعتماد اور اتنا پر ہیبت اور پر جلال اور پرکشش چہرہ۔ اچھا، غوث اعظم سے بڑا تعلق تھا؟ بڑا تعلق تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو پوچھ کے کسی بارگاہ سے تو جھوٹے مدعی نبوت کہا کہ آؤ کسی قبر پہ چلتے ہیں، بلکہ بہت سارے واقعات میں مشابہت بھی ہے۔ اچھا، وہ ذرا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 14 سال کا تھا تو میں علم الکلام میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ میرے جو ماموں تھے جو ان کے مرشد بھی تھے، وہ مجھے حضور غوث پاک کی مجلس میں لے کر گئے اور ان کو کہنے لگے جی یہ علم الکلام اور عقل، فلسفہ اور عقیدے کی یہ ان میں بڑا تعلق پیدا کرتا۔ انہوں نے آپ کے سینے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح عطا محمد بندیالوی گولڑوی جو ہمارے برصغیر کے بہت جید علماء میں سے تھے، وہ کہتے میں نے ان کی زیارت کی، آپ نے زیارت ان کو میں نے سنا، ان کی موجودگی میں نے تقریریں بھی کی۔ وہ علم کا، فلسفے کا اور میرے خیال دقیق بحثوں کا ایک بڑا پہاڑ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ولایت کی باتیں اور تصوف کی باتیں ہم کتابوں میں تو سنتے تھے لیکن اس پے کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اچھا، ان کو کسی نے کہا کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی ملیں اور کوئی مناظرہ بھی کریں۔
وہ کہتے کہ میں نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھا تو میں تو بالکل خالی ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ساری منطق آپ جاتا رہا۔ کیسے آئے؟ وہ کہتے جی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو آپ کا مرید ہونے آیا ہوں۔ یہ حضرت صاحب کے جلال اور کمال کا رخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تصوف میں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی گٹھی، جس طرح شیخ اکبر کے بارے مشہور ہے، وہ 12 سال کی عمر میں تصوف کے ادق ترین مباحث کو جانتے تھے، اور اس زمانے میں بھی وہ امام غزالی کی بعض مکاشفات پر بھی کلام کرتے تھے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور اس طرح کی ادق بحثوں پر کلام کیا۔ یہاں ہندوستان کی حدود میں ایک کتاب لکھی گئی کلمۃ الحق، وہ وحدت الوجود کا وہ غلو پر مبنی نظریہ جس کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کا جواز، بتوں کو عین خدا کہنا، اور یہ خارجی کائنات کو اس طرح سمجھنا کہ یہ عین اللہ ہے، اس پر یہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ اور وہ چونکہ بنیادی طور پر بھی فخر الدین دہلوی کے خلیفہ تھے، لیکن آخری عمر میں چونکہ مجذوب ہو گئے تھے تو وہی مجذوبانہ رنگ میں کتاب لکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے رد میں بہت سارے علماء دیوبند اور مشائخ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کتاب کا رد لکھیں، لیکن جب بھی وہ قلم اٹھاتے لکھا کچھ نہیں جاتا تھا۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس بات کا علم ہوا کہ یہ شاید نادان وہ جو مجذوب بزرگ ہے اس کی کہیں توہین نہ کر بیٹھیں اور اس کی عبارتوں کا صحیح محل متعین نہ کر سکیں، تو پھر آپ نے کتاب لکھی 40 سال کی عمر میں، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق۔ بھئی یہ جو کلمۃ الحق والی کتاب ہے، اس کے اندر حقیقت والی باتیں کون سی ہیں اور کون سی وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ بزرگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے۔ وحدت الوجود بنیادی طور پر 2 جگہوں پر پیش آتا ہے۔ ایک وحدت الوجود تو پیش آتا ہے جب ایک ولی آدمی ذکر و اذکار، مراقبہ اور مرشد کی توجہ کے تحت جب چلتا ہے، تو جب یہ محبت الہی کے غلبے میں جاتا ہے تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ عین اللہ ہے، اور اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ یہ ابتدائی درجہ ہے وحدت الوجود کا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وحدت الوجود ہے، اور اس کے بعد آتا ہے وحدت الشہود۔ جب ولی مزید کامل ہوتا ہے، یہ کہیں آپ خلط مبس تو نہیں ہو رہا؟ نہ نہیں ہو رہا، آپ بالکل ٹھیک۔ پہلے وحدت الوجود کا مرحلہ آتا ہے، نہ پھر میں وحدت بتاتا الوجود ہوں، ہے۔ وحدت الوجود کا پہلا مرحلہ آتا ہے، پھر وحدت الشہود آتا ہے، پھر وحدت الوجود آتا ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ صحیح رنگ کے جب ساتھ، وہ صحیح رنگ میں اور کامل ہوتا ہے، کامل ہو کر۔ تو وحدت الشہود یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بندے کو امتیازات اور فرق کی جگہیں بتائی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اس فرق اور وحدت کا ایسا کمبینیشن بتایا جاتا ہے جو کامل ہوتا ہے، اور اس کو وحدت الوجود کا ابن عربی بھی ٹائٹل دیتے ہیں اور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ٹائٹل دیتے ہیں۔ بلکہ پیر صاحب یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کا وہ جو پہلا سٹیپ ہے، بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے اس کو وحدت الوجود سمجھ کر ابن عربی پر، مولانا روم پر، علامہ جامی پر تنقیدات کی، جن میں وہ بڑے بڑے مشائخ کا نام بھی لے آتے ہیں۔ جی اپنا بشارت کرامات آپ کی حد تواتر کو پہنچی۔ بالکل جی غائث صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کا جو علمی مقام ہے اور اسی میں آپ کی کرامات کا بھی ظہور لوگوں نے دیکھا۔ آپ 15 سال عمر تھی جب آپ ہندوستان گئے، اور علی گڑھ کا وہ مدرسہ جہاں آپ پڑھتے تھے اس کے حوالے سے یہ ایک دستور طے پایا کہ اس مدرسے کا امتحان لیا جائے گا، اور اگر یہاں تعلیم کا نظام ٹھیک ہے تو اس کی فنڈنگ جاری رکھی جائے گی۔ تو حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پریشانی کا اظہار کیا کہ اکثر طلباء لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت پیر صاحب نے ان سے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تحریر ہو یا تقریر ہو، امتحان ہم دیں گے۔ اور اس کے لیے یورپ کے ایک عالم اور فاضل جو تھے وہ ممتحن مقرر ہوئے کہ وہ امتحان لیں گے۔ اس امتحان سے ایک دن پہلے خود مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا اور عقیدت کا ایک مسئلہ طلباء سے پوچھا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کا وہ جواب دیا جو کتاب میں تھا، اس کے بعد خود اس سوال پر اعتراضات اٹھائے، پھر ان کا جواب لکھا، اور وہ لکھ کر جب اپنے استاد صاحب کو دیا تو انہوں نے وہ جواب جو تھا وہ لفافے میں بند کر کے اس ممتحن کو بھیجا۔ اگلے دن جب امتحان کا وقت آیا تو وہ ممتحن نہ آئے، انتظار کرتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے امتحان لینے آنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ ان طلباء کے امتحان لوں جو سوال پر اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس پائے کے اور اس قابل جو علماء ہیں۔ انگا میں جب آپ تھے تو وہاں
ایک بزرگ تھے جن کی شہرت یہ تھی اور وہ کہتے تھے کہ ولایت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور اصل وہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ یہ وہ تو نہیں وہ جو جس کی طرف دیکھتے تھے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ اس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی غالباً وہی، اور یہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ جب یہ آتے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کا استقبال کرتے۔ ایک دفعہ جب یہ تشریف لائے تو پیر صاحب بیٹھے رہے، تو انہوں نے بڑے غصے سے پیر صاحب سے پوچھا کہ لڑکے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو ابھی میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ قصیدہ پڑھیں، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ تو یعنی جو بارگاہ غوثیت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا، تو فرمایا کہ آپ قصیدہ شروع کریں، میں ابھی قصیدے والے کو بلا لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے ایک روحانی مقام تھا۔ پھر جی بالکل بالکل ایک تعلق تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ نبوت نے جو کہا کہ جی آپ بھی ایک فالح زدہ کو دم کریں، میں بھی دم کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی شفا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی فالح زدہ، چلو چلتے ہیں قبرستان میں، اور جا کے ایک قبر والے کو تم کو مردے کو کھڑا، اور ایک کو میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے باذن اللہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو لوگوں نے بعض ان کے شاگردوں نے پوچھا بھی مریدین نے کہ حضرت اتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے، فرمایا میں ایسے تھوڑا کہہ دی، رات کو بڑی بارگاہ سے اجازت لی۔ جی بالکل۔ اور غازی صاحب پھر آپ دیکھیے کہ دنیا سے جو آپ کی بے نیازی تھی، یعنی وہاں ایک انگریز آئے جو ڈپٹی کمشنر تھے، اور انہوں نے دیہاتی دوروں کے درمیان وہاں پر کیمپ لگوایا، اور اس خواہش یہ تھی کہ پیر صاحب خود ملنے مجھ سے آئیں گے۔ پھر جب پیر صاحب نہ آئے تو کیمپ گولڑے کے اور قریب کیا کہ شاید یہاں پیر صاحب آ کر مجھ سے ملے، آپ پھر بھی نہ آئے۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے چٹھی لکھی کہ آپ فلاں وقت آ کر مجھے کوٹھی پر ملے۔ تو پیر صاحب نے جواب لکھا کہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو وہ بات نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خود اپنے گھر والوں کو لے کر حاضر ہوئے، اور پیر صاحب کی کرامات بھی وہاں پر آپ نے دیکھی۔ پھر دیکھیے کہ حضرت پیر صاحب نے زمانہ طالب علمی کے اندر جو آپ کے خاندانی وصف تھا، جود و سخا، جو آپ دیکھیے کہ خانوادہ آل رسول میں سینہ در سینہ چلا رہا ہے، وہ وصف بھی لوگوں نے دیکھا کہ جو ماہانہ خرچ آپ کا وہاں جاتا تھا وہ آپ اپنے پاس رکھنے کی بجائے غریب اور نادار طلباء کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور اس زمانہ طالب علمی کے بعد جب آپ سیال شریف گئے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک تاکید کی تھی کہ آپ فتوحات مکیہ کو ضرور پڑھیں۔ تو آپ نے پتہ کیا تو بازار کے اندر صرف ایک کتب خانے پر وہ کتاب دستیاب تھی، اور شرط یہ تھی کہ جو بندہ اس کتاب کا ایک صفحہ صحیح عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنا دے، اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں کتب خانے میں روز آ کر کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، کتاب لے جا نہیں سکتا۔ حضرت پیر صاحب گئے تو آپ نے ایک صفحے کی بجائے کئی صفحات صحیح درست عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنائے۔ تو وہ جو دکان کے مالک تھے انہوں نے وہ کتاب آپ کو پیش کر دی کہ آپ یہ لے جائیں اور آپ اس کتاب کو جا کر پڑھیں۔ تو یہ آپ کا ایک علمی مقام تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو آپ نے سیف چشتیائی شمس الہدایہ لکھی، اس کے ساتھ ایک اور فتنہ جو اس نے اس وقت سار اٹھایا وہ منکرین حدیث کا فتنہ تھا۔ اس فتنے کے خلاف بھی آپ نے صد باب کا انتظام کیا، اور وہ آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ آپ نے مختلف شہروں کے اندر حدیث کا درس شروع کروا دیا۔ باولپور کے اندر ہمارے ہزارہ کا علاقہ ہے بفا، وہاں آپ کے شاگرد تھے، وہاں آپ نے درس حدیث شروع کروایا۔ جی بالکل، باولپور میں بھی درس حدیث شروع کروایا، علم کا پہاڑ۔ بالکل۔ اور اسی طرح خوشاب جو آپ جہاں پڑھتے رہے وہاں بھی آپ نے حدیث کا درس شروع کروایا، اور یہ طریقہ آپ نے شروع کروایا، اور اس طریقے کے ذریعے آپ نے منکرین حدیث کا مقابلہ کیا، اور چمکھی لڑائی آپ نے لڑی کہ جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے ان کے خلاف آپ نے ہر لڑائی میں وہ کامیاب ہوئے۔ جی بالکل، ہائی لڑائی۔ جی غازی صاحب آپ کی اجازت سے وہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی تھی۔ وحدت الوجود کا یہ جو اگلا مرحلہ آتا ہے نا، اس مرحلے میں وحدت کے ساتھ اور احکام اور امتیازات دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ہمارے مشائخ نے سمجھانے کے لیے تمثل کی شکل میں مثال دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حقیقت پر رہ کر دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ وہ جو دہیہ قلبی ہیں یہ ایک تمثل ہے، اچھا، حقیقت جبرائیلی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وحدت الگ ہے اور حقیقت، لیکن چونکہ تمثل اسی کا ہے تو وحدت ہے، لیکن جب تمثل اور حقیقت کے احکامات الگ الگ ہیں۔ ویسے تو شیخ اکبر کا وہ جو قول ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ذات حق جتنا بھی نزول کرے وہ ذات حق ہی رہتا ہے، وہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے، اور جو بشر ہے وہ جتنا مرضی عروج کر جائے بشر الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ اچھا، ویسے اس پہ جی سید فاروق القادری جو اپنے گڑی اختیار خان میں، انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، 4 والیوم میں انہوں نے لکھی ہے فتوحات مکیہ کا ترجمہ، اور جہاں وہ ڈیفیکلٹ تھے، لیکن سچی بات یہ میرے یہ ہاتھ کھڑے ہیں
میں نے فتوحات مکیہ کے کتنے تراجم پڑھے ہیں جتنے پاسبل مل سکتے تھے، لیکن وہ اپنی کوئی سمجھ جو ہے تبہر بس کی کوئی صورت ہی ایسی میرا ہے خیال ہے کہ وہ یہ علم کی بات ہی مشاہدے کی یہ بات ہے۔ مشاہدے کی بات جی ہاں، ہے، مشاہدے یہ کی بات۔ تصوف کی کتاب ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ابن عربی پر اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کو کوئی پڑھانے یہ والا عرفان مل کی منازل ہے۔ حال و کمالات کی بحثوں میں ابن عربی کو باقاعدہ مشائخ چشتی یہاں پڑھایا جاتا تھا، اچھا، اور یہ خواجہ فخر الدین دہلوی اور ان کے آگے جو اوپر دادا مرشد خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وحدت الوجود کو سمجھنے میں سب سے پہلے لوائے جامی پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد فصوص الحکم کی شروحات اور فتوحات مکیہ کے چند مقامات پڑھاتے تھے، یہ بھی ان لوگوں کو جو فنا فی اللہ کی بحثوں میں آ جاتے تھے واہ، اور حالن وہاں ہوتے تھے۔ بالکل صحیح بات۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بحث ہے کہ اولیاء کے سائے گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا یہ پہلو بھی کچھ اولیاء میں چلا ہے، اور پیر سائے مہر غائب علی ہو شاہ جاتے ہیں۔ صاحب میں بھی یہ تھا۔ اچھا، آپ پر جب حالت استغراق طاری ہوئی اور آپ نے مجاہدے اور ریاضت اور وہ جب سارے مراحل طے کر لیے تو آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لے آتے تھے، تو ایک مجذوب سویا رہتے تھے، تو غلام محمد گھوٹوی صاحب بیان کرتے ہیں، وہی وہ ایک مجذوب نے مجھے کہا کہ آپ کے پیر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ان کا سایہ گم ہو گیا ہے، ان پر پابندی لگ گئی ہے کہ باہر نہیں نکلنا تاکہ لوگ اس رنگ کو نہ دیکھیں۔ بہت شکریہ جامی صاحب آپ کا، ڈاکٹر نوید اظہر آپ کا بھی، پروفیسر بشارت آپ کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ مناسب رشتہ کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کا کثرت سے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ دشمن جانتا ہے بندہ بھی ان چیزوں کو دشمن جانے۔ جی چشتی صاحب۔ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنے شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کے جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شاناں سب بنیاں یوتی کا ربو کا داس تساں فاتر دا تھی پوری آس اساں لج پال
کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متران دی ودھیری اج نینا لائیاں